اسم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا گیسٹ پینل اور ہر پروگرام کے اندر ایک نیا اچھوتا موضوع۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی انفارمیشن دی جائے تاکہ آپ بھی ہمیں ایک اچھا سا بیک اپ دیں، ہمیں پتہ چلے ہم کیسا پروگرام کریں اور کیا پروگرام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کس کو سننا چاہتے ہیں، نیچے نمبر چل ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جس کو آپ سننا چاہیں، جو سننا چاہیں۔ آج ہمارے گیسٹ بہت ہی اچھے ڈاکٹر محمد ارشد صاحب۔ پہلے تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بڑی سے جابی ان کو حاصل ہوئی ہے، بڑے مشکل مراحل سے گزر تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے دورہ چین جاپان بھی کیا ہے، وہ بھی بڑا کامیاب دورہ کیا ہے، اس کے بھی ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دوسری مہمان ہیں شازیہ کیانی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں اور بڑی اچھی تجزیہ نگار ہیں۔ ان دونوں سے بات کرتے ہیں ون بائی ون اور پوچھتے ہیں ڈاکٹر محمد ارشد صاحب سے، یہ جو 3-4 مہینے کا وقت گزرا کیسا گزرا آپ کا جاپان میں خاص طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت تو بہت ہی اچھا گزرا ہے، مگر آپ پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جاپان کیسا پایا آپ نے؟ آپ تو پہلے بھی گئے ہوئے ہیں لیکن اس بار کیسا پایا جاپان؟ یہ کیونکہ میں 10 سال سے جا رہا ہوں ماشاءاللہ، تو الحمدللہ ہر سال جب بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز انہوں نے دریافت کی ہوتی ہے، ہم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں، مگر آ کے میں آپ کو بتاؤں تو وہ صحیح ہو سکتا ہے، لفظوں میں آپ کو میں نہ بتا سکوں، مگر جو آنکھوں دیکھی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ میں جب بھی آپ جاپان کی بات کرتے ہیں تو میں ان کی ایک ہی چیز اسیس کی ہے کہ وہ بچپن سے جب بچہ ماں کی گود سے سٹیپ لیتا ہے اسکول کی طرف، تو اسکول کی ان کی اتنی اچھی انویسٹمنٹ ہے کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، مگر میں کیونکہ اس دفعہ میرا اتفاق ہوا، میں اپنے نواسی کو لے کے گیا اور اسکول کا ماحول دیکھا، وہاں کی میں نے کچھ پکچر ہیں وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور دیکھیں، آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا۔ مگر وہ بچے کو 3 سال پہلے جو ہوتے ہیں وہ بالکل وہ بکس وغیرہ نہیں ہوتی، اس میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، پانی وغیرہ ہوتا ہے، اسکول کی طرف سے بھی ملتا ہے، یعنی ڈسپلن سکھایا جاتا ہے ان کو۔ ان کی ایسی ٹریننگ تربیت کی جاتی ہے بچوں کی، جو آدمی بتانے سے مراد یہ ہے کہ اس بچے کو اس لیول سے لے آتے ہیں۔ پہلے ابھی میں جب گیا نا، تو یہ میرا نواسا پہلی دفعہ اسکول پہلے دن گیا تو انہوں نے 1 گھنٹہ اس کو رکھا، 1 گھنٹے کے بعد ہم لے آئے، پھر دوسری دفعہ ہم گئے تو انہوں نے 2 گھنٹے رکھا، پھر دوسرے دن لے آئے، تیسرے دن پھر انہوں نے گھنٹہ بڑھاتے 2 ہفتوں میں انہوں نے پورا ٹائم دینا اس کو بچے کو شروع کر دیا۔ تو وہ پہلے انہوں نے عادت ڈالی ہے کہ اسکول آنا جانا اس کا شروع ہو جائے، ہاں جی، پھر اس کو کنٹینیو کیا۔ ہاں جی، وہ کیا۔ اس کے بعد جو بچے کا جو ٹریننگ ہے، بچے کی انہوں نے جو تربیت 3 سال میں کرنی ہے، وہ اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے تمام تر ذمہ داریاں جو ہے گھر کی، آفس کی، اسکول میں جب آتے ہیں تو جوتا کہاں اتارنا ہے، کھانا کدھر رکھنا ہے، بیگ کدھر رکھنا ہے، جوتا اتار کے پھر کمرے کی صفائی کس طرح کرنی ہے، گراؤنڈ کی کس طرح کرنی ہے، پھر کھیلنے مختلف انہوں نے جو ٹائم ہوتا ہے نا 7-8 گھنٹے وہ تقسیم کیا۔ بعض فیملیاں ایسی ہوتی ہیں جو سروس جاب کرتی ہیں تو وہ رات کو بھی لے جاتے ہیں، بچے ادھر ہی رہتے ہیں، بعض اوقات رات کے 12 بجے بچے مطلب 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے وہ کھانے پینے کے سے لے کر بچے کا پیمپر چینج کرنے سے لے کر کپڑے چینج کرنے تک انہوں نے پورے اسکول میں انتظام کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے پہلی، دوسری اور تیسری جب سٹیپ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو تعلیم کا معیار وہ سب ایک ہی اسٹینڈرڈ، کوئی انگلش میڈیم، کوئی اردو میڈیم، کوئی مکس، جیسے ہمارے یہاں
ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، ان کا ایک ہی معیار ہے اور ایک ہی طریقہ کار ہے پورے جاپان میں، چاہے گاؤں ہو، چاہے شہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ٹھیک، ٹوکیو شہر جو ہے بہت کیونکہ 3 کروڑ کی آبادی ہے، بہت بڑا شہر وہاں ہے۔ بھی وہی اصول ہے جو کسی ایک گاؤں میں ہے، ٹھیک، مگر انہوں نے اس طرح ہر چیز کو مینج کیا ہے۔ یہ سٹار جو جب بچے کو پالش کر دیتے ہیں نا 3 سال کے بعد وہ بچہ جاتا ہے پہلی کلاس میں، پہلی کلاس، پھر بکس کا عمل شروع ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر اور ذمہ داریاں ڈالتے ہیں، پھر پہلے سال پھر وہاں ٹریفک والا آتا ہے، ایک مصنوعی روڈ بنائی جاتی ہے، اس کو بتاتے ہیں آپ نے کس طرح کراس کرنا ہے، کدھر فٹ پاتھ ہے وہ کس طرح چلنا ہے، پھر ایک میڈیکل ڈاکٹر آتا ہے، بچے کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس کو لیکچر دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح اس کو مینج کرنا ہے۔ پھر دوپہر کا جو کھانا ہے وہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر برش کرنا ہے، ہر بچے کے پاس برش ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور برش کرنے کے بعد پھر وہ کھانا کھاتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے نا وہ کچھ میری باتوں سے اور کچھ تصویروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ جیسے آپ نے بچوں کی تربیت کی بات کی، کیا ان کے والدین کی بھی تربیت ایسے ہوتی ہے، ایسے ڈسپلن ہوتے ہیں، ٹائم کے پابند ہوتے ہیں؟ یہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ جو جاپانی وہاں کا ہی ہے وہ تو ظاہر ہے ساری ٹریننگ ادھر سے لے جاتا ہے، جو پاکستانی وہاں گئے ہیں یا مختلف ملکوں کے لوگ، انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اور بھی کئی ملک کے لوگ ہیں، مگر وہ بچے بالکل اسی طرح آپ پہچان نہیں سکتے۔ جب بچوں کو چھٹی ہوتی ہے اسکول سے، گیدرنگ باہر نکلتے ہیں تو ٹیچر خود روڈ کو کراس کرانے یا گاڑی تک چھوڑنے آتی ہے، اور جب بچے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ بچہ پاکستانی ہے، یہ انڈیا کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے یا چینی ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر ایک نے ہیلمٹ پہننا ہے اور باقاعدہ وہ یونیفارم اس قسم کا ہے کہ وہ ہر ایک کو ایک جیسا ہوتا ہے، تو جب دیکھنے میں لگتے ہیں تو یونیفارم کا مقصد بھی ایک جیسا ہی ہے، ایسے ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ ہاں، ایک جیسے نظر آتے ہیں، اور جو دوسرے ملک کے بچے ہوتے ہیں نا ان کی طرف دیکھ کے بہت جلد ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی سیالکوٹ سے تعلیم حاصل کی، بڑا چھوٹا سا شہر ہے ہمارا، لیکن آج کل بہت اچھا شہر ہے، لیکن آپ بتائیں کہ ہمارے معیار تعلیم کیوں نہیں بڑھ سکا، اور کیوں اس کے اندر کیا تبدیلیاں آنی چاہیے کہ ہمارا معیار تعلیم بھی ان سے بہتر ہو سکے؟ دراصل نا ہمارے جو آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں کہ بعض اوقات میں نے بلوچستان سندھ میں دیکھا بہت ہی برا حال ہے اسکولوں کا، پنجاب میں پھر بھی قدرے کچھ بہتر ہے، تو یقین جانیں آپ اسکول اس کو بلڈنگ کو یا گراؤنڈ کو دیکھ کے آپ کیا اس پہ ڈسکس کریں گے کہ اسکول کے اندر بعض بلڈنگیں ایسی ہیں کہ وہ نکارہ ہو چکی ہیں، اور اس حد تک نکارہ ہوئی ہیں کہ لوگوں نے اندر مویشی اور گدے وغیرہ باندھے ہوئے ہیں اور مس یوز کر رہے ہیں، ٹیچر گھر بیٹھے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں۔ میں یہ اس بات کے ساتھ ایک اور بات جوڑتا ہوں، میرا وہاں بچے کا آفس ہے تو ایک لیڈی سٹاف ہے، تو وہ اس کی سیلری ایک مقرر ہے کہ اس نے اتنے پیسے لینے ہیں، اور ساتھ اس کو مہینے میں 2 چھٹیاں ہیں، اگر باقی جو ہے نا ٹائم 8 گھنٹے اس نے کام کرنا ہے، اگر 8 گھنٹے وہ کام ہے تو وہ بیٹھے گی، اگر اس نے 8 گھنٹے کام نہیں کیا تو وہ 8 گھنٹے کی وہ سیلری نہیں لے گی، آپ کہے گی کہ میں یہ فلانے دن 4 گھنٹے کام کیا ہے یا 5 گھنٹے کیا ہے، مجھے اتنے پیسے دیں۔ بہت خوبصورت بات، ایسی دنیا کی قومیں ترقی کرتی ہیں، اور جاپان کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور اس کی عینی شاید ڈاکٹر محمد ارشد صاحب ہیں جو کہ غوثیہ پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ان سے مزید بات گفتگو جاری رہے گی، لیکن ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقت کا، کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس۔ اسی سے تو لائف میں مزہ آتا ہے۔
ہر ہو کے بعد جب سا آتا ہے، مرچی کی ہو کو کلیئر کرے اسپرائٹ کی سا، ہو سا۔ بیک ناظرین، خوش آمدید۔ آج ہمارے گیسٹ جو ہیں، جیسے میں نے پہلے تعارف کرایا، ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں غوثیہ انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے۔ اس طرح ہماری دوسری مہمان شازیہ کیانی صاحب ہیں، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، اور اس کے ساتھ بہت اچھی تجزیہ نگار ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہاں کا معیار تعلیم بہت اچھا ہے، کیا وجوہات ہیں کہ ہمارا معیار تعلیم آج 70 سالوں بعد بھی وہیں کھڑا ہے، بلکہ اس سے ابتر ہو گیا ہے جو پہلے تھا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے بہتر ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی ہے جی کہ جاپان کو لے کر کے میں صرف جاپان کی ہی مثال نہیں دوں گی، کہ میری اپنی سسٹر ہے ماشاء اللہ سے یو کے میں، ماشاءاللہ۔ تو وہ بھی بتاتی رہتی ہیں کہ بچوں کی، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 3 ایئرس تک انہیں سیلف گرومنگ بتائی جاتی ہے، ان ایسے کی ہی۔ ایسے کی ایکٹیویٹیز سے سٹارٹ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر بکس کا برڈن نہیں ڈال دیا ایسے ہی، جاتا۔ بالکل حالانکہ ہمارے ہاں چھوٹا سا بچہ جب اسکولنگ میں جاتا ہے تو اس کے اوپر بکس کا اتنا برڈن ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ ذہنی پریشر میں، دباؤ ایسے میں آ ہی، جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں، بچے کو چھوٹی سی ایج میں اتنا انڈر پریشر لا کے رکھ دیتے ہیں، تو اس بچے نے آگے کیا کرنا ہے فیوچر میں؟ تو بچے کی اسی طرح سے، جس طرح سے شوز کہاں رکھنے ہیں، ڈریس کیسے چینج کرنا ہے، ڈریس کو کہاں ہینگ کرنا ہے، یہ ٹوٹل آپ ڈسپلن جو ہے، وہ ڈسپلن آپ کو اسکولنگ سے ہی سکھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی، اور 3 ایئرس تک بچوں کی ایکٹیویٹیز ہی کروائی جاتی ہیں، انہیں بکس کا برڈن نہیں دیا جاتا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو جب بچہ خود سے جہاں تک کہ کوکنگ بھی خود سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سے وہ اچھی کوکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے ہاں تو جا کر جب تک بڑے ہوتے ہیں تب تک ان تک یہ فلاں فیلڈ میں چلے جائیں، اور بڑوں کا یہ دباؤ بھی ہوتا ہے ایسے اسپیشلی ہی۔ بچوں کے اوپر، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے فلاں، یا اپنی فیلڈ خود سے بچہ چوز نہیں کر ایسے سکتا۔ ہی، اور یہ سب سے بڑا یہاں ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں پر توجہ دینے کی بجائے، انہیں خود سے فیلڈ چوز کرنے دینے کی بجائے، ہم انہیں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اپنے ہی دباؤ میں رکھتے ہیں۔ صحیح۔ آپ نے یہ بننا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ فارن کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کا تعلیمی معیار ہمارے سے بہت بہتر ہے۔ اور لیکن شازیہ کیا بات ہے، کیا ہمارے اساتذہ پراپر ٹائم نہیں دیتے؟ کیا ہمارے والدین پراپر بچوں کو پنکچوئل نہیں کرتے؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اس کے لیے تو ہم کہیں گے کہ ایجوکیشن منسٹر جو ہیں، ہماری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ٹیم ہے، جی جی، اسے پڑھا لکھا ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور بلکہ نہ صرف پڑھا لکھا ہونا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے کہ بکس کے علاوہ اسکولوں میں ابھی تو بہت چینج آیا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ اسکولس کو وزٹ کریں تو ہمارے ہاں کافی پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں جو کہ میں نام نہیں لوں گی کیونکہ صحیح۔ اچھی بات نہیں ہے، لیکن کسی کی نا، شازیہ صاحبہ ان کی تو فیسیں بہت زیادہ جو اچھے اور یہی چیز میں اسی چیز کو ڈسکس، اگر کوئی غریب پیرنٹس ہیں، وہ اپنے جی۔ بچے کی اچھی اسکولنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اچھے کسی اسکول سے ایجوکیشن دلوانا چاہ رہے ہیں، تو ان کا سرمایہ ہی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو بیٹر ایجوکیشن کے لیے کسی اچھے اسکول میں بھیجیں، صحیح، کیونکہ اسکول کی فیسز کا اتنا برڈن ہوتا ہے، ایسے ہی۔ بچے اچھا کیسے اچھی ایجوکیشن نہیں حاصل کر بالکل ایسے سکتے، ہی، اور اس وجہ سے بھی کئی بچوں جو ہے وہ نگلیکٹ ہوتے رہتے ہیں صحیح، لائف میں، نگلیکٹ ہوتے ہوتے آگے آتے ہیں، تو وہ جب بزنس کی لیول پہ آتے ہیں تو بزنس، ہمارے پاکستان کے حالات ڈے بائی ڈے جو چل رہے ہیں ایسے ہی، وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی، تو جب اسکولنگ کی ہی بات ہم کریں، اسکولنگ ہی کیا، ہمارے معاشی، اقتصادی اور سیاسی ہر طرح سے حالات جو ہے ڈے بائی ڈے خراب ہوتے چلے ایسے جا ہی۔ رہے ہیں۔ تو ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسکولنگ سے لے کر باقی جو حالات خراب ہو رہے ہیں ان کے اوپر توجہ دیں۔ لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں، کیسی ہیں؟ جو ابھی نئی گورنمنٹ آئی ہے، ہر الیکشن میں بڑے اچھے اچھے نعرے لگائے جاتے ہیں، بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے یہ اس کو پروموٹ کرے گی، ایجوکیشن کو بہتر کرے گی؟ میرے خیال سے تو کوئی توقع اگر تو ہے؟ 70 سالوں سے ابھی تک کوئی بہتری نہیں آئی صحیح، تو ہم لوگ امید تو کر سکتے ہیں، امید تو کر سکتے ہیں۔ امید پہ دنیا قائم ہے، ہم امید پہ ہی لیکن شازیہ یہ بھی تو بتائیں کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے
وہ آج بھی 70 سال پرانا ہے, کوئی نیا اس میں جدت نہیں ہے, چینج نہیں آئی. تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اس کو کیسے ہونا چاہیے نصاب تعلیم کو؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے, ذکر کیا ہے کہ جاپان میں آپ دیکھیں کہ ولیج سے لے کر ٹاؤن ہو گیا, سٹی ہو گیا, ان کی ایجوکیشن جو ہے ہر جگہ پر سیم ہے, سیم ایجوکیشن ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جی ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہے. آپ دیکھیں پرائیویٹ جو اسکول ہیں ان کی ایجوکیشن ٹوٹلی چینج ہے. بالکل وہ جس طرح سے باہر کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں اسی طرح سے اپنے اسکول میں چینج لاتے ہیں. ایسے ہی. تو ہمارے کیوں جو گورنمنٹ اسکول ہیں ان میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ بالکل صحیح. یہ تو ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے نا, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو ہمارے جو اسکول سسٹم ہے, ٹیچرز ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ وہ اساتذہ اپنے جو بچے ہیں ان کو ان کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ایکٹیویٹیز انہیں کرائیں, ان کے ساتھ انہیں گیمز میں بھی وہ کروائیں اور دوسری چیزوں میں. آپ سے وہی سوال جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا کہ والدین کو بھی تو پیچھا کرنا چاہیے اپنے بچوں کا, کم از کم ہفتے میں, مہینے میں ادھر اسکول جا کے, کالج جا کے پتہ کرنا چاہیے کہ میرا بچہ کیسا پڑھا ہے. ہمارے والدین بچے کو داخل کر کے پھر بھول جاتے ہیں. جی بالکل, یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ٹوٹلی ختم ہو گئی ہے. بالکل ایسے. اور ختم ہونے کے بعد یہ کہ اب ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے, وہی ان کو دیکھیں گے, ان کی تربیت بھی وہی کریں گے, اسکول وہ جو پڑھائی ہے وہ بھی وہی کریں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, ٹیچر کی رسپانسبلٹی اسکول تک ہے. وہ انہیں اسکول تک ہی تربیت دے گی, جو کچھ بھی کرے گی وہ اسکول کے اندر ہی تک ہوگا. لیکن گھر سے ماؤں کے پاس بچے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہماری مائیں اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہیں. اور بچوں کے ساتھ زیادہ اٹیچ رہنا, فارن میں بھی ماؤں بہت بزی ہوتی ہیں لیکن اپنے بچوں کو ٹائم جو ہے پیرنٹس نہیں دیں گے تو بچے نے باہر جا کے کیا کرنا ہے, فضول قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے. وہ پیرنٹس کے لیے بھی جو ہے سر درد بنے گا اور بچوں کے لیے بھی. شاذ یہ بھی بتائیں کہ کیا بچوں کو وقتاً فوقتاً جو ٹورسٹ پلیسز ہیں وہاں پہ لے کے جانا چاہیے؟ بچوں کے ویژن بہتر ہوتا ہے, ویژن بہتر اور کلیئر ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ بچوں کو ٹورزم کے لیے آؤٹ آف سٹی لے کے جاتے ہیں, کہیں پر آپ جا کے اسٹے کرتے ہیں, تو ہمارے ہاں تو اتنا بچوں کے اسکولنگ پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی, تو ٹورزم پہ کہاں اتنی توجہ دی جاتی ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور اسی لحاظ سے میں بتاؤں گی کہ ہمارے تو کئی ماشاء اللہ ایسے ایریاز ہیں کہ باہر سے جو لوگ ہیں وہ پاکستان آ کر وزٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاکستانیوں کو کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں جاتے اپنے بچوں کے ساتھ جائیں. بہت اچھا مری ہے, اچھا اسلام آباد سے ہی لے لیتے ہیں, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اسلام آباد میں بھی ابھی بہت اچھی بچوں کے لحاظ سے پلیسز بنے ہیں جہاں پہ بچوں کو وزٹ کروانا چاہیے, لے کے جانا چاہیے. اور اسپیشلی ابھی ایک ڈائنو ویلی بچوں کے لیے بنا ہے, بہت اچھا وہ ہے کہ پلیس ہے جہاں بچوں کی ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے, کھیل کود میں بھی بزی رہتے ہیں, اور پڑھائی سے ہٹ کر بھی بالکل آپ بچوں پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ 24 آور وہ پڑھائی پہ ہی. تازہ ماحول میں, تازہ ہوا میں, تازی جگہ پہ اپنے کو فریش محسوس کرتے ہیں, اور نئے آنے والے دنوں میں وہ بہتر طریقے سے پڑھائی کر سکتے ہیں. ناظرین, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے شازیہ کیانی صاحبہ سے. ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا, کہیں مت جائے گا. چیف داس ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی, ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نان بار ہیرو بنے ہر بار, لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے, پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس نان بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ مہمان ڈاکٹر محمد ارشد صاحب, چیف ایگزیکٹو گوسیا انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے. بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں, کبھی کوئی فالتو لفظ استعمال نہیں کرتے اور اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت آپ نے جاپان کا ٹور کر کے ہیں, یہ بتائیے وہاں پہ بچوں کو کیسے آؤٹ ڈور لے کے جاتے ہیں, یا وہاں کے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر شام کے ٹائم یا وقتاً فوقتاً کیسے باہر لے کے جاتے ہیں, اس لیے جو ٹورسٹ کا انوائرمنٹ ہے وہ کیسے بنتا ہے؟
वहाँ बच्चों को जब पहले तो ये है कि जो रोज़ का मामूल है ना कि सुबह बच्चे जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं, जब वीकेंड हो तो उस वक्त रात को भी थोड़ा सा उनका प्रोग्राम होता है, करीब कोई आउटिंग कर लेते हैं। अगर 2 छुट्टियां आ जाएं तो फिर वो मुख्तलिफ स्पॉट हैं, मतलब पूरे एक इलाके के अंदर, और वहाँ चले जाते हैं। उधर बच्चों के लिए इस तरह के गेमें हैं इंडोर जो कि वो उससे भी वो तलीम के मुतलका ही बच्चे की ट्रेनिंग ही करते हैं, वहाँ भी सबक ही हासिल होता है। डॉक्टर साहब वक्त ज़ाया नहीं करते। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपका बड़ा पुरजोश इस्तकबाल हुआ वहाँ पे जापान में, मेरा ख्याल 2 या 3 दफ़ा आपको एम्बेसडर ने बुलाया वहाँ पे, तो थोड़ा सा हवाल हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कैसा रहा आपका। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा माशाल्लाह विजिट रहा। वहाँ मुझे इत्तफाक हुआ पाकिस्तान एम्बेसी में 2 दफ़ा दावत मिली और बहुत अच्छा लगा, और वहाँ मुझे बोलने का भी मौका मिला। फिर उसके अलावा पाकिस्तान जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने 2-4 दफ़ा मुझे दावतें दी। फिर उसके अलावा जो क्योंकि रमज़ान आ गया था तो रमज़ान मेरा पहला था, तो रमज़ान में जो मैं वहाँ देखा ना वो मैं कुछ बताता हूँ, कोई आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा लेना कि मस्जिद के अंदर ही इंतज़ाम होता है जिस तरह के सऊदीया में सिस्टम है, उस तरह पानी और खजूर एक पैकिंग में दे देते हैं, और खाने के इफ्तारी करने के बाद फिर वो नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद फिर दस्तरखान लगता है, तो फिर जो खाना है वो तकसीम होता है। अगर पुलाव है या सालन है जो भी है वो हाँ जी, वो बड़ी अच्छी पैकिंग और नफासत से होती है। ये नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ है, वो बड़ा ख्याल रखते हैं सफाई सुथराई का। तो मस्जिदों में भी बहुत मुझे मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और जुमे के वक़्त ख़ुसूसन मस्जिदें पहले से बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मुझे इत्तफ़ाक हुआ हमारी जहाँ रिहाइश है वहाँ से कोई 2 घंटे की मसावत पे एक जापानी है जो मुसलमान हुआ है और वो तबलीग करता है। उसने बल्कि तबलीग से मुराद ये है नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है। तबलीग से मुराद वो 2, 4, 5, 10 बंदे अच्छे तरीके से बैठ के वो उसने मस्जिद के अंदर ही प्रपोजल बताना होता है, और एक कुरान पाक को उसने जापानी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और मुझे भी ये एजाज़ हासिल हुआ कि मुझे वो जापानी जो आदमी था उसके साथ बैठना, उठना, चलना फिरना, दुआओं में और खाने में, उसके घर तक काफ़ी मुझे मोहब्बत उन्होंने की, प्यार दिया, मुझे कुरान पाक की सूरत में गिफ्ट भी दिया। तो इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा हर साल हर इलाके के में मस्जिदों का इजाफा भी होता है, और मस्जिदों में यकीन जाने इतनी प्यारी अच्छी सेटिंग होती है, ये नहीं खतरा होता कि मेरी जूती चोरी हो जाएगी या मेरी कुछ चीज़। आखिर में ये बताएं कि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान को जो जापान में है उनको आपने क्या तजवीज़ दी मुख्तसर तौर पे? वो तजवीज़ तो सब दोस्तों ने दी, मैंने जो तजवीज़ दी यही दी कि वो जो बिज़नेस कम्युनिटी है यहाँ और जो पाकिस्तान में लोग आना चाहते हैं या यहाँ कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि वहाँ हमारे पाकिस्तान से काफ़िले स्टूडेंट की सूरत में, बिजनेस की सूरत में, वफद की सूरत में, जिस तरह चैम्बर नहीं जाते आदमी लेके डेलीगेशन आए और वो देखें और देख के वो जो असेस करेंगे, अपनी सलाह करेंगे, वो यकीनन पाकिस्तान में भी तब्दीली आएगी। तो ये स्कूल के हवाले से जो मैं थोड़ा सा और ये पाकिस्तान के मतलब थोड़ी सी राय दे दूं कि एक तो बहुत मेहरबानी करें, ये प्रोटोकॉल के पैसे कुछ बचा के ना एजुकेशन पे वो कर दें, डबल नहीं ट्रिपल बल्कि 10 गुना बढ़ाएं, फिर भी कम है। और दूसरा मैं एक पब्लिक को भी ये मैसेज देता हूँ कि जो साहिब हैसियत है, जो
अपने इर्द गिर्द आस पास जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो नहीं, उनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, आप उसको ज़कात का पैसा उसको दे सकते हैं। ये अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ करे, ज़कात का पैसा आपका लगेगा। और बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों की सपोर्ट करें, जो पढ़ने आ रहे हैं उनको पढ़ाएं, जो काम करने आ रहे हैं उनको भी सपोर्ट करें। तो ये जब तक मुआशरे में एक तब्दीली नहीं आएगी, जब तक एक मुआशरे में अवाम हुकूमत की तरफ कम देखे, खुद भी कुछ करे, तो फिर तब्दीली है। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने शुरू में एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जापानियों ने तालीम पे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट किया, उसका समर वो आज भी खा रहे हैं और पहले भी खा रहे थे, और आइंदा आने वाले वक्तों में ये जो तालीम पे इन्वेस्टमेंट किया उसका समर हासिल करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, खाते रहेंगे। जी शाजिया कहने साहब, ये बताएं कि जैसे आपने बड़ी अच्छी बातें की डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब ने, हमारे भी तो प्रेस क्लब में सेमिनार होते रहते हैं, एजुकेशन अवेयरनेस दी जाती है, तो एजुकेशन जो सेमिनार होते हैं प्रेस क्लब के हवाले से, उसमें आप क्या कहती हैं? अच्छे होने चाहिए और मुसलसल होने चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि होने चाहिए, मुसलसल होने चाहिए, क्योंकि और ना सिर्फ हम सहाफ़ियों से रिलेटेड वर्कशॉप होती हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड भी वर्कशॉप्स होनी चाहिए, और टीचर्स को भी मौका देना चाहिए कि वो भी आए। एजुकेशन मिनिस्टर को गौर करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर भी कि हमारे टीचर्स को मीडिया में भी लेकर आए, वो भी अपनी तजवीज़ दें हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी जिस तरह से बाहर के जो लोग हैं पाकिस्तान में आकर, जिस डॉक्टर साहब ने कहा है कि बिजनेस करें, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में हमारे मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके। जैसे कि जापान के साथ इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों के साथ वफूद का तबादला ख्याल होना चाहिए, डेलीगेशंस आने चाहिए, और सिर्फ डेलीगेशंस के आने से कुछ नहीं होता जब तक हमारे मुल्क में इकोनॉमी बेहतर नहीं होती है, हमारा मुल्क की हालात कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। तो हमारे बिल्कुल इक्तिसादी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बाहर के ममालिक के लोगों को दावत देनी चाहिए, वो आए, इन्वेस्ट करें, हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, और ना सिर्फ एजुकेशन पे बल्कि बिजनेस में इन्वेस्ट करें। हमारे मुल्क के हालात माशाल्लाह से बहुत बेहतर हो चुके हैं, पहले वाले हालात नहीं रहे हैं, बहुत बेहतर हो चुके हैं। तो इन्वेस्टर्स को मैं दावत दूंगी कि वो आएं। ज़कात का पैसा भी तालिब इल्म में लग सकता है, लगाना चाहिए, ताकि तालिब अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सकें। ऐसे सेमिनार, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए जिसमें अवेयरनेस दी जाए, और बाकायदा एजुकेशन के मिनिस्टर्स को भी आना चाहिए, उन्हें बहुत ज़रूरी है वो आए, हम लोगों के साथ, हम सहाफ़ियों के साथ बैठें, और टीचर्स को जो अच्छे ओहदेदारान हैं उनको भी बिठाएं हमारे साथ और डिस्कस करें, उनकी सजेशन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सजेशन नहीं देंगे, और जब तक जाहिर बात है हम लोग तो बैठ के बात कर रहे हैं, वो डे एंड नाइट इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो तालीमी बेहतरी कैसे आ सकती है, एजुकेशन में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, एक उस्ताद बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में बता सकता है। बड़ी अच्छी बात की शाजिया कहने से हमने कि एक उस्ताद जो है वो इस मुल्क का एहसास है, और वो बेहतर तरीके से बता सकता है कि तालीम को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। और इसी तरह इन्होंने जो कहा कि मुख्तलिफ किस्म की जो अवेयरनेस सेमिनार होते हैं वो भी बड़े ज़रूरी होते हैं, ताकि उस्ताद को बुलाया जाए, उनको बताया जाए कि साफ़ी की ये आवाज़ ये आप अपने स्कूलों के अंदर लेके जाएं, और साफ़ी आपकी आवाज़ को मीडिया के अंदर लेके आएँ। और इस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत बात की कि तालीम के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और हत्ता कि ज़कात का पैसा जो अरबों रुपये में हमारा इकट्ठा होता है पाकिस्तान के अंदर, वो तालीम के अंदर लगना चाहिए और तालिब इल्म में लगना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरह के इक़दाम नहीं करेंगे तो तालीम कभी तरक्की नहीं कर सकती, और तालीम की तरक्की करना सबसे अहम है, सबसे मुल्क की ज़रूरत है, चूँकि जब तक ये तालीम तरक्की नहीं करेगी, तालिब इल्म तरक्की नहीं करेगी, आज इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से, आज हमने चांद पे अपना स्यारा भेज दिया है, और इसी तरह हम मरीख के अंदर भी अपना स्यारा भेज सकते हैं। लेकिन अगर ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ साकी ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ साकी, इससे हम बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि तालीम के साथ सिलसिला होना पड़ेगा, वालिदैन को, उस्तादा को, और इन जैसे जो बिजनेसमैन लोग हैं इनको दिन रात इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छा माहौल बन सके और अच्छी से अच्छी तालीम हम अपने आने वाली नस्लों को और मौजूदा नस्लों को दे सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान सईद आसिफ जज़ी का आंदा नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट पैनल के साथ और नए मौजूद के साथ हाजिर खिदमत होंगे।
اس وقت اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.